میرے محترم بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دیا۔ ہم سب کہیں الحمدللہ۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے۔ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ ہمارا یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرما دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، کہیں اسے شہر مبارک کہا گیا، برکت والا مہینہ، کہیں شہر عظیم کہا گیا، عظمت والا مہینہ، اور کہیں اسے شہر الصبر کہا گیا، صبر کا مہینہ، کہیں شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، اور کہیں سید الشہور، مہینوں کا سردار مہینہ۔ تو بہت ہی عظمت والا، برکت والا یہ مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، روزے کا حکم، اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ گزرا، گناہوں سے پاک اور صاف۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے بس میں ہو کہ بھئی میں مروں، اگر اس کے اختیار میں ہو تو اسے چاہیے کہ یا تو روزے رکھ کر مرے اور یا پھر حج کر کے مرے۔ حج کرتا ہے تب بھی سارے گناہوں سے پاک اور صاف، اور رمضان کے روزے رکھے سارے گناہوں سے پاک اور صاف، اللہ کے دربار میں پیشی ہو اور ذمے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح ایک حدیث میں آیا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ روزے داروں کے لیے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص کیا ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اور اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، روزے دار کھڑے ہوں گے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اغلق، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اب اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں۔ خصوصی اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے، روزے داروں کے لیے ایک اللہ نے دروازہ بنا۔ تو اس مہینے کے، اس مبارک مہینے کی قدر کی جائے اور روزے کے اس حکم کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کیا جائے، شوق سے اور بشاشت کے ساتھ روزہ رکھیں، اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ سارا سال ہی رمضان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر غور فرمائیے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، میری امت اس بات کی تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہے۔ تو بھائی اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو شوق سے پورا کریں، بشاشت کے ساتھ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جس کا مفہوم ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے۔ تو معمولی عذر کی وجہ سے، معمولی بیماری کی وجہ سے، طبیعت میں تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزے کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکات اور ثمرات جو روزے کے ذریعے سے حاصل ہونی تھی، جو اللہ کا قرب روزے کے ذریعے سے حاصل ہونا تھا، وہ اب ساری زندگی بھی روزے رکھے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تھوڑی سی بھی مشقت، تھوڑی سی بھی سستی اور غفلت کی وجہ سے، تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے، تھوڑے سے عذر کی وجہ سے اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مشقت کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت ختم نیکی باقی، مشقت ختم نیکی باقی۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر، لذت ختم گناہ باقی۔ آپ میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے گرمی کے 2 رمضان گزارے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ گرمی کے روزوں کی مشقت کتنی تھی، وہ مشقت ختم ہو گئی، وہ بھول گئے۔ کیوں جی بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ تو اب تو سردی کے روزے ہیں، ٹھنڈے روزے ہیں، چھوٹے روزے ہیں، تو معمولی عذر کی وجہ سے، بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے روزے چھوڑنے نہیں، نیت کریں انشاءاللہ ہم اس مہینے کے تمام روزے رکھیں گے، اہتمام سے رکھیں گے، اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں گے۔